چلیں آج ایک ایسے ماخذی مواد کا جائزہ لیتے ہیں جو ایک بہت حساس لیکن اہم موضوع کو ایک سنگین بحران کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ ایک گائیڈ ہے جو پورنوگرافی کے استعمال کو دیکھتی ہے اور اس سفر کا آغاز کرتی ہے سٹیج 0 سے۔ تو یہ گائیڈ شروع ہوتے ہی ہمارے سامنے ایک بنیادی سوال رکھتی ہے، ایک ایسا سوال جو کسی کو بھی اپنی عادات پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر دے۔ کیا یہ راستہ صحت کی طرف جا رہا ہے یا پھر تباہی کی طرف؟ اس گائیڈ کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہمیں سٹیج 0 یعنی دہلیز سے متعارف کرواتا ہے۔ یہ وہ نازک موڑ ہے جہاں کوئی شخص عادت کی گہرائیوں میں تو ہے، لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک بے چینی کی لہر اٹھنا شروع ہو گئی ہے، یہ احساس کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ مارکس کا آغاز ہی ایک بہت چونکا دینے والے دعوے سے ہوتا ہے کہ اربوں ڈالر کی یہ انڈسٹری ماہرین کو پیسے دیتی ہے تاکہ اس عادت کو ایک معمول کے طور پر پیش کیا جا سکے، اور یہ گائیڈ کہتی ہے کہ باہر کی آراء کو چھوڑیں، اپنے اندر کی آواز سنیں، اپنے ضمیر اور اس احساس جرم پر بھروسہ کریں۔ اور یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھنے کی ہے، گائیڈ کے مطابق یہ سٹیج صرف لت کا نام نہیں بلکہ یہ اس بیداری کا لمحہ ہے، وہ اندرونی چیخ ہے جو کہتی ہے بس بہت ہو چکا۔ اچھا، تو اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ گائیڈ ہمارے ذہن پر اس عادت کے حملے کے بارے میں کیا کہتی ہے، کیسے یہ ہمارے دماغ کے انعام والے نظام کو آپ کہہ لیں کہ ہائی جیک کر لیتی ہے۔ گائیڈ کے مطابق دماغ کی کیمسٹری اس حد تک بدل جاتی ہے کہ زندگی کی جو عام خوشیاں ہیں جیسے دوستوں کے ساتھ ہنسنا یا کسی کامیابی کا جشن منانا، وہ سب کچھ پھیکا اور بے معنی سا لگنے لگتا ہے۔ اور یہ سلائیڈ اس دلیل کے سب سے چونکا دینے والے نقطے کو بالکل واضح کر رہی ہیں۔ گائیڈ کا دعویٰ ہے کہ پورنوگرافی سے ملنے والی ڈوپامین کی مقدار حقیقی زندگی کی خوشیوں کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ سوچیں، یہ ایک ایسا فرق ہے جو ذہن کو پوری طرح بدل سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ مارکس کے مطابق معاشرے سے ایک تکلیف دہ دوری کی صورت میں نکلتا ہے۔ انسان لوگوں سے ڈرنے لگتا ہے اور بھیڑ میں بھی خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ ذہنی اثرات اپنی جگہ، لیکن یہ گائیڈ اس سے بھی آگے جاتی ہے۔ یہ اس نفسیاتی حالت کو براہ راست جسمانی بیماریوں کی ایک لمبی فہرست سے جوڑتی ہے، جو کہ واقعی ایک تشویشناک دعویٰ ہے۔ گائیڈ جسم کی حالت کو ایک ایسی بیٹری سے تشبیہ دیتی ہے جو مسلسل خالی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جسم کی حیاتیاتی توانائی سمجھے کہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ گائیڈ میں جسمانی علامات کی ایک پوری فہرست دی گئی ہے اور ان سب کی وجہ مادہ منویہ کے ضیاع کو قرار دیا گیا ہے، جسے یہ ماخذ دماغ کی خوراک تک کہتا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ مارکس کا دعویٰ ہے کہ یہ کمی جسم کے اندرونی نظام کو بھی بگاڑ دیتی ہے، جس سے ہاضمے کی خرابی سے لے کر جسمانی بدبو جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جسم میں زہریلے مادے بڑھ جاتے ہیں۔ جسمانی اور ذہنی تباہی کے بعد یہ گائیڈ ان نقصانات کی طرف توجہ دلاتی ہے جنہیں وہ سب سے زیادہ گہرا سمجھتی ہے، یعنی حقیقی انسانی رشتوں اور روحانیت کا خاتمہ۔ ماخذ یہاں ایک بالکل واضح تصویر پیش کرتا ہے، ایک طرف پورنوگرافی کی غیر حقیقی اور مصنوعی دنیا اور دوسری طرف حقیقی زندگی کے سادہ مگر بامانی لمحات۔ گائیڈ کے مطابق پہلی دنیا دوسری کو بے رنگ اور غیر دلکش بنا دیتی ہے۔ حقیقت سے یہ دوری گائیڈ کے مطابق براہ راست جنسی مسائل اور ایک گہرے روحانی بحران کا باعث بنتی ہے، کیونکہ ذہن صرف ایک چیز کا غلام بن کر رہ جاتا ہے، فوری اور مصنوعی لذت۔ اور بالآخر یہ گائیڈ کوئی آسان حل پیش نہیں کرتی، اس کے بجائے یہ ایک فوری اور سنجیدہ پکار کے ساتھ ختم ہوتی ہے، ایک پکار کہ ہم اس مسئلے کی سنگینی کو تسلیم تو کریں۔ بحالی کی طرف پہلا قدم اس گائیڈ کے مطابق ان 3 انتباہات کو اپنے دل میں اتارنا ہے، یہ سمجھنا کہ یہ لذت نہیں بلکہ خود کو تباہ کرنے کا ایک عمل ہے۔ اور یہی اس گائیڈ کا بنیادی پیغام ہے۔ جب تک کوئی شخص اس تلخ حقیقت کا سامنا نہیں کرتا اور اپنی حالت کی سنگینی کو تسلیم نہیں کرتا، تب تک بحالی کا کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ گائیڈ ہمیں اپنے آخری اور چونکا دینے والے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ایک ایسا سوال جو ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس راستے پر ہے، یہ لذت ہے یا خودکشی؟